بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے میزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر ایک چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابالیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں۔ 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندھنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پیپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں۔ آٹے پر پیپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک کے ویم میں ملائیں اور پانی میں گھول کر کپڑے پر سے برتن پر لگا دیں۔ آدھا گھنٹے بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ زکام دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بھٹی میں بھنوا کر گرم گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ وہ ڈرائی فروٹ جو خواتین لازمی کھائیں۔ ڈرائی فروٹ ہر عمر کے فرد کی پسندیدہ غذا ہے۔ خواتین جن کو سر درد، کمر درد، لکوریا، ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری کا مسئلہ ہے، وہ اپنی غذا میں ان ڈرائی فروٹ کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں۔ پھل ضرور کھائیں کیونکہ چیری آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے میں مدد کرتی ہے۔ انگور آپ کے خون کی رگوں کو آرام دیتے ہیں۔ آڑو پوٹاشیم، فلورائڈ اور آئرن سے مالا مال ہے۔ سیب آپ کے جسم میں انفیکشن کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تربوز آپ کے دل کی شرح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سنتری جلد اور بینائی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ کیلے صحت کے لیے اچھے ہیں کیونکہ یہ آپ کو توانائی دیتے ہیں۔ اسٹرابیری ممکنہ طور پر کینسر کے خلاف لڑ سکتی ہے۔ اناناس جوڑوں کے درد سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔
بلو بیری آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوی ہڈیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ کرتے ہیں۔ آم کئی طرح کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بادام ہمیشہ رات کو 7 عدد بادام بھگو کر کھائیں۔ اگر اس کے ساتھ کشمش کھائی جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ کڑوے بادام ہرگز نہ کھائیں کیونکہ یہ آنکھوں کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اخروٹ ایک دن میں 5 عدد اخروٹ کھائیں۔ اس کے ساتھ کشمش ہرگز استعمال نہ کریں۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے ہرگز نہ پئیں کیونکہ یہ کھانسی کا باعث بنتے ہیں۔ چلغوزہ ہمیشہ کھانے کے بعد کھائیں۔ 20 گرام سے زیادہ کھانے سے مائیگرین ہو سکتا ہے۔ کاجو وہ خواتین جن کو پسینہ آنے کا مسئلہ ہے، ڈرائی فروٹ میں کاجو کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ پستہ جن خواتین کو لو بلڈ پریشر ہو، دوپہر کے وقت 5 عدد پستہ کھانے سے دماغ مضبوط ہوگا۔ مونگ پھلی خواتین مونگ پھلی زیادہ مقدار میں نہ کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ڈلیوری کے بعد خواتین روزانہ مٹھی بھر ڈرائی فروٹ لازمی کھائیں کیونکہ ان کے کھانے سے ذہنی جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔